اس وقت جو عرب ممالک نے بھارت کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد تو بھارت کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ڈوبتی ہوئی بھارت کی معیشت کا اب اور برا حال ہونے والا ہے۔ عرب ممالک میں یہ تصویریں آپ دیکھیں، کیسے عرب ممالک کے سٹورز میں بھارت کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے اور اوپر لکھ دیا گیا ہے بائیکاٹ انڈین پروڈکٹس۔ اور یہ کوئی ایک یا دو عرب ممالک میں نہیں ہو رہا، بہت سے عرب ممالک میں ہو رہا ہے اور ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اب بھارت میں قطر کو لے کر بہت شور مچ رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قطر نے ہی یہ معاملہ عرب دنیا میں اٹھایا تھا اور بھارتی سفیر کو طلب کیا تھا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد کویت، ایران، پاکستان، بحرین سب نے بھارتی سفیروں کو بلایا اور احتجاج کیا۔ اب دیکھیں، جب بھی کسی ملک کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے پریشر آتا ہے کمپنیز کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اب جتنی پروڈکٹس کا عرب دنیا میں بائیکاٹ ہو رہا ہے، ان کمپنیز نے مودی سرکار پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس بائیکاٹ سے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے بھارت میں قطر کے خلاف غصہ شدید ہو گیا ہے۔ بھارت میں ایک صارف نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ قطر، عرب اور ایران کی کمپنیز کون کون سی ہیں تاکہ ہم بھی ان کا بائیکاٹ کر سکیں، جبکہ ایک صارف نے اس پر جواب دیا کہ ہمیں تمام ڈپلومیٹک پولیٹیکل ٹائز ایران اور قطر سے ختم کر دینے چاہیے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی صارف نے بائیکاٹ قطر ایئر ویز کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا، یعنی کہ اب بھارتی قطر ایئر ویز کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے قطر کو تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف آواز اٹھانے کی قیمت جتنی بھی ہو ایک مسلمان وہ دے سکتا ہے۔ اس لیے یہاں بھارت کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر وہ قطر ایئر ویز کا بائیکاٹ کرتا ہے بھارت، تو پھر عرب دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جو بھارتی کام کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے بھارت لوٹ آئیں گے، جس سے بھارت کو ایک بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے قطر ایئر ویز کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے بھارت کو ان گستاخوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ مسلم دنیا کا غصہ تھوڑا کم ہو۔